بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام یعنی نائٹ فال ہو جائے، مثلا کوئی خواب دیکھا اور منی خارج ہو گئی، تو اس سے روزے پر کیا فرق پڑے گا؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور احتلام یعنی نائٹ فال ہو جانے کے بعد روزے کی حالت میں ناپاکی کا غسل کرنے کا صحیح طریقہ بھی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں، اور اگر آپ کے دماغ میں، آپ کے مائنڈ میں کوئی اور کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے یعنی کہ نائٹ فال ہو جائے، تو کیا اس کے ہو جانے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ نوجوانوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اسی وجہ سے اس مسئلے کو جاننا اور سمجھنا یہ سارے ہی نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان اختیاری طور پر یعنی کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے یعنی انسان ڈسچارج ہو جائے، اگر کوئی ایسا کام جان بوجھ کر کرتا ہے تو ایسا کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر شوہر بیوی ہم بستری کریں، اب ایسے میں اس کا ڈسچارج ہو رہا ہے یعنی کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، یا پھر مشتزنی کرے یعنی کہ ہاتھوں سے کوئی اس کام کو انجام دے، تو یہ جان بوجھ کر اپنی شہوت کو پوری کر رہا ہے، یہ وہ جان بوجھ کر رہا ہے، اختیاری طور پر کر رہا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان سو رہا ہے، کیونکہ سونے کی حالت میں انسان بے اختیار ہوتا ہے، سونے کی حالت میں انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ بے اختیار ہے۔ اب اس حالت میں کسی انسان کو احتلام یعنی نائٹ فال ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ ڈسچارج ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں سوتے ہوئے اگر آپ کی منی خارج ہو جائے، آپ کو احتلام ہو جائے، تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ بنا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ پر اب غسل کرنا فرض ہو گیا ہے۔ بغیر غسل کیے اب آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب روزے کی حالت میں ناپاکی کا غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، روزے کی حالت میں ناپاکی کا غسل کرتے وقت دو تین باتوں کا آپ کو بس خیال رکھنا ہے، ورنہ آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا اور آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ دو تین باتیں یہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ غسل کرنے میں تین فرائض ہوتے ہیں: پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا سارے بدن پر پانی بہانا۔ تو کلی کرنے میں خاص طور پر آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ آپ کو نارمل طریقے سے کلی کرنی ہے، عام دنوں کی طرح آپ کو غرارے کے ساتھ کلی نہیں کرنی ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ نے غرارہ کیا یا پانی کو حلق کی جڑ تک لے گئے تو پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پانی کو حلق کی جڑ تک نہ لے کے جائیں، نارمل طریقے سے آپ کلی کر لیں۔ اسی طرح سے آپ کو ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، پانی آپ ناک میں اس طرح سے چڑھائیں کہ پانی آپ کے دماغ تک نہ پہنچے۔ تو دوستو گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ کسی بھی طرح کی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔